بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لٹریچر آن لائن میں خوش آمدید۔ آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے پوئٹری کے اوپر، کلاسیکل پوئٹری، اور ہم نے جو سٹارٹ کیا ہے وہ جان ملٹن کی بک 1 سے کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے نا پیراڈائز لاسٹ کی بک 9 اور دا ریپ آف دا لاک جو ہے نا اس کے بعد کریں گے، اور جان ڈن کی پوئٹری کی بھی سٹارٹ کرنے والے ہیں انشاءاللہ، اور لائن ٹو لائن ٹرانسلیشن کریں گے۔ جو اس کے اندر ریفرنسز ہیں ان کا حوالہ جو دیا گیا ہے اس کو ہم ڈیٹیل میں بتائیں گے آپ کو، اور اس کے علاوہ لائن ٹو لائن ٹرانسلیشن کے علاوہ ریفرنس ٹو کنٹیکسٹ بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئے گی انشاءاللہ، اور ہم کوشش کریں گے کہ ڈیٹیل میں بتائیں آپ کو، بالکل ڈیٹیل میں، تاکہ کچھ بچوں کو مسئلہ ہوتا ہے پوئٹری میں، اور وہ ریفرنسز کا بالخصوص ان کو بڑی مشکل ہوتی ہے کہ بار بار ان کو دیکھنے پڑتے ہیں اور یاد کرنے پڑتے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کو حت الوصا پوری طریقے سے ان کو ہم جو ہے ایکسپلین کریں، تاکہ مشکل نہ رہے آپ کے لیے۔ تو شروع کرتے ہیں وداؤٹ ویسٹنگ اینی سنگل منٹ۔ Of man's first disobedience and the fruit of that forbidden tree, whose mortal taste brought death into the world, and all our woe with loss of Eden, till one greater man restore us and regain the blissful seat. Sing, heavenly muse, that on the secret top of Oreb or of Sinai didst inspire that shepherd who first taught the chosen seed in the beginning, how the heaven and earth rose out of chaos, or if Sion hill delight thee more, and Siloa's brook that flowed fast by the oracle of God. I thence invoke thy aid to my adventurous song, that with no middle flight intend to soar above the Aeonian mount while it pursues. آف مین فرسٹ ڈس اوبیڈینس، یہ چونکہ ایک ریلیجس اس کے اندر حوالہ ہے، ایپک پوئم ہے یہ جان ملٹن کی، اور اس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی جو جنت سے ان کا جو نکالا جانا ہے اس کو زیر بحث لایا گیا ہے، اور ایو کو کہ ان کو منع کیا گیا تھا ایک پھل کھانے سے، اور انہوں نے وہ جو فاربیڈن ٹری تھا اس کا پھل انہوں نے کھا لیا تھا، اور وہ پھل جو ہے ان کی وجہ بنا کہ ان کو زمین پہ بھیج دیا گیا، اور اس کے بعد ان کی زندگی میں ڈیتھ اور اس کے علاوہ جو غم تھے، جس میں سے ایک جنت کے کھو جانے کا غم بھی ہے، اس کا ذکر ہے۔ تو آف مینز فرسٹ ڈس اوبیڈینس، کہ انسان کی وہ پہلی نافرمانی اپنے رب کے حضور جو اس نے اللہ سے اپنے رب سے کی، کہ اس کو منع کیا گیا تھا اس فروٹ کو کھانے سے، لیکن اس نے شیطان کے بہکاوے میں آ کے وہ فروٹ کھا لیا۔ اینڈ دا فروٹ آف دیٹ فاربیڈن ٹری، اور اس جو فروٹ تھا اس درخت کا جس کو منع کیا گیا تھا، فاربیڈن کہتا ہے جس سے منع کیا گیا ہو مورٹل ٹیسٹ۔ مورٹل ٹیسٹ کیوں کہا گیا ہے؟ مورٹل ٹیسٹ کہا گیا اس کو مولک، اس کا اتنا اس کا ذائقہ تھا مورٹل کہ وہ اس کے لیے بڑی تباہی لایا ہے۔ مورٹل ٹیسٹ مولک کہتے ہیں، مورٹل ٹیسٹ براد ڈیتھ، اس پھل کھانے کی وجہ سے اس کی جو ہے نا اس کی ایک تو ڈیتھ، پہلے کوئی فنا نہیں تھی انسان کو، لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام نے وہ غلطی کر دی تو اس کے بعد ڈیتھ جو ہے وہ آ گئی، اور زندگی کا خاتمہ جو ہے ایک زندگی کا خاتمہ ہونا قرار پایا۔ یہ ڈیتھ کا پہلے عنصر نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے فاربیڈن ٹری کھا لیا، اس کا فروٹ کھا لیا، تو پھر ڈیتھ کا عنصر آ گیا دنیا میں۔ اور اس کے علاوہ بھی اسی فاربیڈن ٹری کے فروٹ کھانے کی وجہ سے بہت سارے غم اس کی زندگی میں آئے، جس میں ایک سب سے بڑا جو غم ہے وہ ایڈن کے کھو جانے کی وجہ سے ہے، کہ ایڈن کو کھو دیا، جنت سے نکالا جانا بہت بڑا غم تھا۔ کب تک یہ؟ ٹل ون گریٹر مین، کہ ایک بہت عظیم انسان
ریسٹور اس، اس نے ہمیں آ کے ادھر سے بحال کیا. کہ اللہ پاک کی جب نافرمانی کر بیٹھے حضرت آدم علیہ السلام، تو ان کی جو ریسٹور کس نے کرایا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف یہاں اشارہ دیا گیا ہے. چونکہ کرسچین تھے جان ملٹن، تو ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو آڈینس ہیں یا میں ہوں اس سے متفق ہوں. ظاہر ہے ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو تھا ریلیجیس، اور ہمارا اپنا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، میں ان کے الفاظ کو جسٹ بیان کر رہا ہوں جان ملٹن کے. اینڈ ریگین دا بلسفل سیٹ، اور جو بلسفل سیٹ کہتے ہیں جنت، جو جنت کے اندر ان کا مقام تھا، اس کو دوبارہ حاصل کروایا. ریگین، ٹھیک ہے، دوبارہ حاصل کیا. سنگ ہیونلی میوز، ٹھیک ہے، دیٹ آن دا سیکرٹ ٹاپ آف اورب، کہ ہیونلی میوز جو ہے انہوں نے جو سیکرٹ ٹاپ تھی عرب کی، ٹھیک ہے، یہ سیکرٹ ٹاپ آف عرب جو ہے یہ ایک حوالہ ہے ماؤنٹ ہورب کا. موزز وٹنس دا برننگ بشز اینڈ ریسیو دا آرڈر a task is assigned by God to set the Israelites free from the Egyptian slavery. یہ وہ عرب کی وہ پہاڑی ہے نا، ہورب، اس کو ہورب میں سے دیکھتے ہیں، انہوں نے عرب یوز کیا ہے. وہ والی پہاڑی ہے جس کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ کی طرف سے پیغام موصول ہوا کہ آپ اسرائیلیوں کو، جو جیوز ہیں ان کو فرعون کی جو ہے ایجپٹین جو فرعون کی سلیوری میں تھے ان سے آزاد کرایا جائے. تو اس پہاڑی کا ذکر ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے میسج ملا. آف سینائی ڈیڈس انسپائر دیٹ شیفرڈ، شیفرڈ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ چونکہ وہ بکریاں چراتے تھے تو اس لیے شیفرڈ ان کو اس طرح ذکر کیا گیا ہے. اور سینائی جو ہے یہ بھی ایک ماؤنٹ ہے. سینائی موسز اگین انٹریکٹڈ ود گاڈ اینڈ گاڈ دا ڈیوائن اینڈ ہولی لا فار دا اسرائیلائٹس، کہ حضرت اسرائیلیوں کے لیے جو ہے اللہ پاک سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سینائی جو ہے نا دوسری پہاڑی کا نام ہے، جس کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اللہ پاک سے مخاطب ہوئے، اور اللہ پاک نے اسرائیلیوں کے لیے ایک پاک قانون اور جو ہے نا نازل کیا اسرائیلیوں کے لیے. شیفرڈ جو ہے نا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادھر حوالہ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. ہو یوز ٹو لک آفٹر شیپ وین ہی اسٹارٹڈ ریسیونگ دا ہولی ریویلیشنس، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ وہی آتی تھی اللہ کی تو وہ بکریاں اور بھیڑیں چرا رہے ہوتے تھے، اس لیے ان کو شیفرڈ کا نام دیا ہے. ہو فسٹ آرٹ دا چوزن سیڈ، کہ اس چوزن سیڈ کہا گیا ادھر جیوز کو. جو یہودی ہیں وہ اپنے آپ کو یہی کہتے ہیں کہ ہم چوزن سیڈ ہیں، تو اس لیے ان کو چوزن سیڈ، اللہ کے پیارے تھے، ان کے اوپر من و سلوہ اترتا تھا، تو اس لیے چوزن سیڈ ہیں وہ. تو ان کو موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے جو ہے نا وہ ان کو سکھایا اللہ کے قانون اور اللہ کا میسج ان پہ پہنچایا، تو اس لیے اس کو چوزن سیڈ کو ٹاٹ کیا، مثلا پڑھایا. ان دا بگننگ ہاؤ دا ہیون اینڈ ارتھ روز آؤٹ آف کورس، اور کیا بتایا ان کو کہ شروع میں جنت اور جو زمین ہے یہ کیسے کائنات کی جو وہ کہتے ہیں کہ جو یونیورس کی جو شروع میں بنی ہے نا جب ایکسپلوڈ ہو کے، تو اس کو یہ قیاس کہہ رہا ہے، افراتفری کہتے ہیں، ویسے اس کو بے چینی کہتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کیا بتایا ان کو کہ کس طریقے سے زمین بنی، کس طریقے سے جنت بنی، اور کس طرح. اور آر ایف سیون ہل ڈیلائٹ دی مور، اگر آپ کو سیون کی جو پہاڑی ہے وہ زیادہ خوش کرتی ہے. اینڈ سلیوا بروک دیٹ فلوڈ فاسٹ بائی دا اوریکل آف گاڈ، اور جو سلوا کی جو ندی ہے وہ جو کہ ٹیمپل آف گاڈ یروشلم میں بہہ رہی ہے، وہ اگر آپ کو زیادہ خوش کرتی ہے، آئی دینس انووک دا ایڈ، تو میں آپ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ میری مدد کریں. ٹو مائی ایڈونچرس سانگ، یہ ملٹن کہہ رہا ہے کہ جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے میسج دیا، اللہ نے ان کی ہیلپ کی اسرائیلیوں کے لیے، تو میں بھی یہ جو شاعری جو شعروں کی دیوی ہے اس سے انووک کر رہا ہے ملٹن، کہ مجھے آپ میری اس سانگ میں جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آپ نے مدد کی، یہ میرے خیال میں اللہ پاک سے مخاطب ہے ملٹن، کہ جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آپ نے مدد کی اسرائیلیوں کو ٹاٹ کرنے میں، اس طریقے سے میں
آپ سے دعا کر رہا ہوں کہ اس بڑے کام میں کہ میں نے بہت بڑا موضوع چنا ہے کہ حضرت آدم السلام اور حضرت ایو کے بارے میں تو اتنا بڑا میں نے موضوع چنا ہے، تو اس کے موضوع کو پورا کرنے میں، اس بڑی ایپک کو پورا کرنے میں، ایڈونچرس سانگ ایپک جو ہے پیراڈائز لاسٹ، اس کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ میری مدد کریں. دیٹ ود نو مڈل فلائٹ انٹینڈ ٹو سور اباؤ دا اینونیم ماؤنٹ، کہ یہ وہ والی چھوٹی فلائٹ نہیں ہے، مڈل فلائٹ نہیں ہے، جو کہ گریک جو وہ اینشینٹ جو پوئٹس تھے وہ میوز کو جو ہے نا اس سے دعا کرتے تھے کہ ہمیں اس پہاڑی سے اوپر اٹھا کے مثلا اڑان بھروائیں، شاعری میں ہماری مدد کریں. تو یہ وہ مڈل فلائٹ نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بڑی ایک فلائٹ ہے. جس طرح وہ اینونین اماؤنٹ سے وہ اوپر اڑنے کی یا اپنی شاعری کو اٹھانے کی کوشش کرتے تھے جو گریک پرانے پوائٹ تھے، تو کہتا ہے ملٹن کہتا ہے کہ یہ وہ والا مڈل فلائٹ نہیں ہے جو گریک یا ان سے جو شاعری کی جو دیوی تھی میوز تھی اس سے جو دعا کرتے تھے، وہ والی درمیانی فلائٹ نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بڑا کام ہے، تو میری مدد کیجیے. while it pursues the things the unattempted yet in prose or rhyme and chiefly though. تو وہ کہتا ہے ملٹن کہتا ہے کہ یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو، بلکہ میں وہ کام کر رہا ہوں جو کہ ان اٹیمپٹڈ ہے، پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا، نہ پروز میں، نہ رائم میں، نہ شاعری میں، نہ کہیں میں. تو اس کام میں میری مدد کیجیے. وہ بیسیکلی دعا کر رہا ہے تو میں اسے دعا کر رہے کیونکہ یہ ایک روایت تھی کہ جتنے بھی پرانے پوئٹ ہوتے تھے وہ جو شعری کی پوئٹری کی جو دیوی ہوتی تھی، پوئٹری کی جو میوز ہوتی تھی، اس سے دعا کرتے تھے کہ ہماری مدد کریں پوئٹری کرنے میں. تو اس میں جو ہے نا ابھی میں اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن کرتا ہوں. او ہیونلی میوز انسپائر می that I may sing of man's first act of disobedience to God in eating the fruit of the tree of knowledge. یہ ابھی اس کی جو ہے نا ایکسپلینیشن ہے جو کہ میں ابھی لائن ٹو لائن پڑھتا ہوں کہ او ہیونلی میوز، یعنی اپنے اللہ کو یہ دعا کر رہا ہے ملٹن. شاعری کی دیوی ہوتی تھی، لیکن چونکہ یہ کرسچین تھے تو انہوں نے اللہ پاک سے دعا کی اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ او ہیونلی میوز انسپائر می، مجھے اینڈ آئی مے سنگ، کہ میں گا سکوں، مجھے ہمت دو کہ میں گا سکوں اور مین کہ انسان کی جو پہلی نافرمانی تھی اپنے رب سے، کہ انہوں نے ایٹنگ دا فروٹ آف دا ٹری آف نالج، کہ ٹری آف نالج جو تھا فاربیڈن تھا اللہ کی طرف سے، تو اس کو کھا کے جو انہوں نے کھائی تھی اس کے موضوع پہ میں لکھنا چاہتا ہوں. یہ بہت بڑا موضوع ہے تو میری مدد کیجیے. حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے بہکاوا دیا تھا حضرت حوا کو کہ یہ جو درخت ہے جب آپ کھا لیں گے تو آپ کو جو ہے بالکل ٹری آف نالج اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ کو غیب کا جو علم ہے وہ آپ کو آ جائے گا، تو اس لیے انہوں نے ٹری آف نالج کہا ہے. تو whose taste is the cause of creation of death، جس کا ٹیسٹ جو تھا درخت کھانے کی وجہ سے ان کی زندگی میں ڈیتھ کا عنصر آ گیا، ڈیتھ آ گئی. اینڈ ہینس ڈیتھ انٹروڈیوس انٹو دا ورلڈ، اس کے بعد دنیا میں ڈیتھ متعارف ہوئی ہے، دنیا میں ڈیتھ اس کے بعد آئی ہے، پہلے ڈیتھ نہیں تھی بلکہ ہمیشہ کی زندگی تھی. لیکن وہ فاربیڈن ٹری کھانے کے بعد ان کی زندگی میں دکھ آ گئے اور موت آ گئی. اینڈ آل آور ڈسپیئر انکلوڈنگ دا گریٹ لاس آف ایڈن، اور ہماری تمام مایوسیاں جس میں جنت کے کھو جانے کی مایوسی بھی شامل ہے، وہ مایوسیاں آئیں اور ڈیتھ آئی. ٹل جیسوس کرائسٹ ری انسٹیٹ مین کائنڈ ٹو گریس آف گاڈ، اور پھر اس وقت تک یہ مسئلے رہے، یہ دکھ رہے جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ری انسٹیٹ کے معنی بحال کرنا ہوتا ہے، مین کائنڈ کو بحال کیا اور اپنے رب کے ہاں ان کی عزت کو بحال کیا. اینڈ دا اٹرنل پیراڈائز آئی کین، اور ہمیشہ کی جو جنت ہے اس کو بحال کیا. پہلے تو اللہ پاک کی ناراضگی کے بعد وہ کھو گئی تھی. آئی کال اپان دا ہیونلی میوز، کہ میں دعا کرتا ہوں ہیونلی میوز کے اپنے اللہ سے، دیٹ انسپائرڈ اینڈ اسٹیڈ موزز، کہ جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو انسپائر کیا تھا اور ان کو جو ہے نا ایکٹیو کیا تھا آن دا کنسیل ٹاپ آف ہورب اینڈ سینائی، اور جو سیکرٹ ٹاپ آف ہورب اور سینائی تھا اس کے اوپر جب موسیٰ کی مدد کی تھی، ان کو اسٹیڈ کیا تھا، ان کو جو ہے ایکٹیو کیا تھا، ان کو موومنٹ دی تھی. تو اینڈ اٹ واز موزز ہو ایجوکیٹڈ فرسٹ دا اسرائیلائٹس،
کہ وہ یہ موسیٰ علیہ السلام تھے جو سب سے پہلے اسرائیلیوں کو، جن نے اولڈ جیوز ہیں ان کو پڑھایا. ہاؤ فاسٹ دا ہیون اینڈ ارتھ ور کریٹڈ آؤٹ آف دا کیاس اینڈ ٹرموائل، کہ کس طریقے سے جنت اور زمین جو ہے پیدا کی گئی کیاس سے اور ٹرموائل سے، کہ دھماکے سے کس طریقے سے کائنات پیدا کی گئی. اور اف دا ہل آف سیون، کہ جو ہل آف سیون ہے، سیون کی ہل کی جو ہلز ہیں یعنی پہاڑیاں ہیں چھوٹی، آن وچ جیروسلم واز بلٹ اینڈ سیلوز ریور دیٹ فلوز بائی دا ٹیمپل آف گاڈ ان جیروسلم، کہ جو ہل آف سیون ہے، جو یروشلم کے پاس جو ایک ٹیمپل اسی کے اوپر بلڈ کیا گیا ہے، پہاڑی ہے اس کے اوپر ٹیمپل بلڈ کیا گیا، اور اس کے ساتھ ایک ریور ندی بہہ رہی ہے جس کو کہتے ہیں سیلو ریور. امیوز یو مور دینس، اور اس سے زیادہ تمہیں وہ کیا کہتے ہیں امیوز کرے گا، لطف دے گا. او ہیونلی میوز آئی پرے فار یور ہیلپ اینڈ سپورٹ فار مائی سکسیس ان مائی پوئٹک ایفرٹ، کہ او ہیونلی میوز، اے اللہ پاک، کہ میں دعا کرتا ہوں فار یور ہیلپ، آپ کی مدد کی، اینڈ سپورٹ فار مائی سکسیس، کہ مجھے اپنی کامیابی دیجیے، ان اس شاعرانہ جو کوشش ہے اس میں مجھے کامیابی دیجیے گا. فار آئی ہیو مور ایمبیشیس ایم ان مائی سانگ دین دیٹ آف اینی اینشینٹ پوائنٹ، کہ جو میرا یہ ایپک پوئم ہے، ایمبیشیس ایم جو میرا ہے، بہت بہادری والا جو کام ہے، یہ ان اینشینٹ پوائنٹ سے بہت زیادہ بڑا کام ہے. آئی ایم گوئنگ ٹو اٹیمپٹ اے گریٹ تھیم ناٹ انڈر ٹیکن بائی اینی آتھر اور پوائٹ. وہ کہتا ہے جو کام میں کرنے لگا ہوں، اس کا جو تھیم ہے، اس کے اندر جو ایک قصہ بیان کیا گیا ہے، مقصد بیان کیا ہے، آج تک کسی آتھر یا پوائٹ نے اس طرح کا کام نہیں کیا. ارلیئر آئدر ان پروز اور ان ورس، کہ نہ تو پروز کے اندر، نثر کے اندر، نہ ہی شاعری کے اندر. اٹیمپٹس اے ہائر تھیم سبجیکٹ دین دیٹ آف کلاسیکل پوئٹس اولڈ گریک پوئٹس. وہ کہتا ہے یہ جو میری کوشش ہے یہ بہت ان سے اونچی ہے، تھیم کے لحاظ سے بھی، سبجیکٹ کے لحاظ سے بھی، اور کلاسیکل پوئٹس سے یہ بڑا کام ہے جو پہلے وہ کر چکے ہیں. ہو ڈریو دیئر انسپائریشن فرام ماؤنٹ ہیلیکون، جو کہ اپنے انسپائریشن لیتے تھے ماؤنٹ ہیلیکون کے اوپر، جو شاعری کی دیوی تھی ماؤنٹ ہیلیکون. ماؤنٹ ہیلیکون وہ ہے نا گریک کے اندر جن پہاڑیوں کے اوپر شاعری کی جو دیوی تھی وہ بیٹھتی تھی، اور اس سے وہ انسپائریشن مانگتے تھے، اس سے دعا کرتے تھے، پرے کرتے تھے، تو پھر وہ اچھی شاعری کر پاتے تھے. تو یہ اس کی طرف یہ حوالہ ہے. تو امید ہے کہ آپ کو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی، کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ حوالے ہیں، گریک میتھالوجی کے بھی حوالے ہیں، اور چونکہ اور اس کے علاوہ ریلیجس اس کے اندر بائبلیکل ریفرنسز ہیں. تو یہ بڑا ایک تھوڑا سا مشکل کام بھی ہے، لیکن ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو جو ہے نا ایک ریفرنس کا تھوڑا سا ڈیٹیل بتائیں، تاکہ آپ جو کویشچن ہے وہ اچھے طریقے سے کر سکیں، کیونکہ اس کی لائن ٹو لائن ٹرانسلیشن بھی آتی ہے، اور اس کا ریفرنس ٹو کنٹیکسٹ آتا ہے، اور جب تک ریفرنسز کا آپ کو پتہ نہیں ہوگا تو آپ اس کا نہیں کر سکیں گے ریفرنس ٹو کنٹیکسٹ. اس لیے ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو اچھا مٹیریل دیں اور ہیلدی مٹیریل دیں. امید ہے کہ آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا، اور مزید جو ہے نا کمنٹ سیکشن میں آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کون کون سی بکس کی لائن ٹو لائن ٹرانسلیشن وغیرہ چاہیے، یا کس طریقے سے کویشچن آنسر، یا جو بھی چیز آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں گے، ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو وہ والا مٹیریل پرووائڈ کریں. تھینک یو سو مچ. ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اس کو لائک کریں، شیئر کریں. تھینک یو سو مچ.